السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی اسٹوڈنٹ، الحمدللہ آپ لوگوں نے اب تک بہت کچھ پڑھا، لیکن آج جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس چیز کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا، اس کو صحیح سے یاد نہیں کیا تو امتحان میں آپ کے 4 نمبر چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے آپ کو دھیان سے سننا ہوگا، اور سننا ہی نہیں بلکہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ آج میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ان 4 چیزوں کو سمجھا دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ امتحان میں بغیر اس کے آپ کا سوال ناقص ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون چیزیں ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھمبنیل کے اوپر دیکھیں ہوں گے کہ قافیہ، نمبر 2 ردیف، نمبر 3 مطلع، اور نمبر 4 میں مقطع۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ 4 چیزوں کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ شعری اصطلاحات میں اس کو ہم قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کو جاننا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 قافیہ۔ نمبر 1 قافیہ۔ قافیہ کی جمع ہوتا ہے قوافی۔ قافیہ کا جمع ہوتا ہے قوافی۔ اب قافیہ کسے کہتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے، قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیف سے پہلے آئے، اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ پھر سنیے، وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیف سے پہلے آئے، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ اب اس کو مثال دیکھیے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ذرا، فضا، ذرا، فضا، یہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہم وزن ہے اور آواز کے اعتبار سے بھی ہم آواز ہے، یعنی ایک طرف وزن بھی ہے، ذرا، فضا۔ دھیان دیکھیے، ذرا، فضا، ایک وزن کا ہے اور بولنے میں بھی ہم آواز آ رہا ہے، ذرا، فضا، ذرا، فضا۔ تو اسی کو کہتے ہیں قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں، چاہے آپ نظم پڑھتے ہوں یا آپ غزل پڑھتے ہوں، غزل لکھتے ہوں یا نظم لکھتے ہوں، تو وہ اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیف سے پہلے آئے، اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں، رنج اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو ذرا، فضا، ذرا، فضا، سمجھیے اس کو، ذرا، فضا، یہ ہم وزن بھی ہے اور ہم آواز بھی ہے، ایک طرح آواز بھی اس کی نکل رہی ہے اور بالکل وزن کے اعتبار سے برابر بھی ہے، اسی کو ہم قافیہ کہیں گے۔ آگے دیکھیے، قافیہ کے لیے 2 شرط ہے۔ قافیہ کے لیے 2 شرط ہے، یعنی قافیہ ہم کس کو مانیں گے؟ دیکھیے، قافیہ کے لیے 2 شرط ہے۔ نمبر 1 ہم وزن آئے، ہم وزن آئے یعنی ایک ہی وزن پر آئے، اور 2 اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آئے، لیکن ردیف سے پہلے آئے، اسی کو ہم قافیہ کہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم ردیف۔ نمبر 2 میں آتا ہے ردیف۔ ردیف کسے کہیں گے؟ ردیف وہ کلمات یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں۔ پھر دھیان سے سنیے اور دیکھیے بھی، ردیف وہ کلمات یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے آپ مثال میں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فضا نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ اشعار کے آخر میں آ رہے ہیں اور یہی لفظ بار بار آ رہے ہیں، اور یہ لفظ کیا ہے؟ آ رہے ہیں بار بار، اسی کو ہم بولیں گے ردیف۔ اس کے بھی 2 شرط ہیں۔ کتنے شرط ہیں؟ اس کے بھی 2 شرط ہیں۔ نمبر 1 وہ مستقل ہوں گے، بدلیں گے نہیں، یعنی اوپر میں جو آ گیا ہے نہیں ہوتا تو نیچے بھی نہیں ہوتا، اوپر میں ہے نہیں ہوتا، اگر نیچے ہوتا نہیں کرتا تو یہ آپ اس کو ردیف نہیں کہیں گے۔ معلوم ہوا؟ 2 شرط ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ مستقل ہوں گے، یعنی جو اوپر آ جائے گا ویسا ہی نیچے بھی ہوگا، بدلیں گے نہیں۔ اور نمبر 2 شرط کیا ہے؟ اور شعر کے آخر میں آئیں گے۔ یہ 2 شرط ہوگا کیا؟ کہ وہ الفاظ مستقل ہوں گے، بدلیں گے نہیں، اور دوسرا اشعار کے
آخر میں آئیں گے اس کو ہم ردیف کہیں گے. تو جی اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا کہ قافیہ اور ردیف کیا ہے, پھر اس کو ایک بار اور سن لیجئے. قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے لیکن ردیف سے پہلے آئے اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں. اور ردیف وہ کلمات یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں اس کو ہم ردیف کہتے ہیں. یہ ہو گئے. اب آئیے دیکھتے ہیں نمبر 3 مطلع. نمبر 3 کیا ہے؟ مطلع. تو اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں آپ, مطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا یا نکلنا. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے, تو طلوع کا معنی نکلنا. تو مطلع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہونا یا نکلنا. دھیان رکھیے گا. اب کسے کہتے ہیں اس کو اب دیکھیے. غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر, غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے. پھر سنیے, غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتے ہیں. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے, اگر آپ کو اس طرح سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مطلع کسے کہتے ہیں, تو غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں. اس کے بھی دو شرط ہیں. دیکھیے, نمبر 1, غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر ہوگا, غزل ہوگا یا قصیدہ ہوگا تبھی اس کے اندر مطلع آئے گا. غزل یا قصیدہ اگر نہیں ہے تو اس کو ہم مطلع نہیں کہیں گے. نمبر 2, اور دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے, اور دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے. یہ اسٹوڈنٹ آپ نے سن لیا. پھر اس کو اخیر میں صاف صاف سنیے کہ مطلع کسے کہتے ہیں. بولیں گے غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں اس کو ہم مطلع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں نمبر 4 مقطع. نمبر 4 مقطع. مقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنے والا. مقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا یا قطع کرنا. مقطع کا معنی کاٹنا یا قطع کرنا. اب سنیے کس کو کہتے ہیں, غزل یا قصیدہ کا آخری شعر. غزل یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں. غزل کے یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. جیسے ایک نظم ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. اس کے آخر میں ایک شاعر جو اس کے شاعر ہیں لکھتے ہیں, اقبال ناتواں کی بس ایک ہی آرزو ہے, اقبال ناتواں کی بس ایک ہی آرزو ہے, رہے زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ. یہ اسٹوڈنٹ جو آپ نے سنا اوپر کا جو شعر تھا اس کو مطلع بولیں گے. جو آخر میں اقبال ناتواں یعنی شاعر جو اپنا نام رکھتا ہے یا اپنے نام کے علاوہ کوئی چھوٹا انیشل رکھتا ہے, شارٹ کٹ نام رکھتا ہے, اس کو ہم تخلص کہتے ہیں. اسی کو ہم مقطع بھی کہتے ہیں. تو پھر یاد رکھیے, غزل یا قصیدہ کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ آج اتنا ہی. اگر ہماری کاوش کوشش اور سمجھانے کا طریقہ اگر اچھا لگا ہو تو میں آپ سے کہوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا, اور اپنے دوستوں کے پاس جس سے آپ کو محبت ہے ان کو بھی بانٹنے کے لیے ان کو شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں دوسرا ٹاپک لے کر کے, تب تک انتظار کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.